Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all okay and enjoying the best of your health. In the series of your second year English lectures, I am present here with lecture number 12. Here I'm going to start your lesson number 3. In my previous lectures, I tried to conclude the two lessons. Uh, First one was the dying sun, and second was using the scientific method. And now, uh, after having a little touch of grammar, I'm here with you with the third lesson, and that is uh, why boys fail in college. This specific lecture, this specific lesson deals with the reasons which force the students to fail in their course of studies, and under which they are not able to pass properly and not able to work properly and pass through their course of study. So, uh, first of all, uh, I'll give you an introduction of the writer as well. But before that, I'll just tell you some synonyms uh, regarding the lecture that I'll give you today. Inshallah, about that, I'll give you the synonyms first, and after that, we will study the book, and then there will be the questions regarding that. So, without wasting time, I'm coming to the synonyms uh, on the screen, and you will see that sheet that I'll explain you. So the sheet of synonyms is getting on your screen. So dear students, in this synonym sheet, you will find synonyms. I'll try to describe 12 or 13 synonyms today so that we can complete the first two paragraphs of the book. And regarding them, first one is academic. Academic or academic, both pronunciation are correct. Academic, educational. Get through, pass karna. Pass, succeed, accomplish. Native, फितरती कुदरती तौर पर अपने अंदर जो होती है किसी शख्स में. innate, natural, inborn, natal. नेक्स्ट इज concentrate, पूरी तरह तवज्जो देना, पूरी तरह जो है वो फोकस करना किसी चीज़ पे. फोकस, पे फुल अटेंशन. टास्क, जो काम, जो मुहिम सौंपी गई है. वर्क असाइन, ऑब्लिगेशन. अपरूट, जड़ से उखाड़ना. इरेडिकेट, एलिमिनेट, रूट आउट. ये सब अहम है, कोई एक भी आ सकता है. इरेडिकेट जैसे मैंने कहा, इरेडिकेट का मतलब ये अपरूट होता है, ये एलिमिनेट होता है. कल्टिवेट, डेवलप करना, पैदा करना, अफजाइश करना. तो ग्रो, डेवलप, प्रमोट. पॉइज का मतलब होता है शराफत, सुकून, एक तवाज़न, उसको पॉइज कहते हैं. बैलेंस, कामनेस, कंपोजर. फिजिट्स, फिजिट्स कहते हैं बेचैनी, बेचैनी से झटके जो लगते हैं उसको फिजिट्स कहते हैं. एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, अनईज. नेक्स्ट इज मैप आउट. मैप आउट बनाना, तैयार करना. schedule, plan, workout. And last one of today is counter. Counter mean contrary, against. Mukhalif hona, contrary, opposite, against. So guys, after having the synonyms of these some words, I'm switching you over to the book, because when book is on your screen, I'll be able to study it, and you will see it from there with the words, that synonyms that I told you. मैंने उसकी उर्दू भी बताने की कोशिश की है. So the book is coming to your screen right now.
Okay, guys, you know that this book is on your screen, and here I'm going to open its page number 28. This is why boys fail in college, and paragraph is before you. I'm going to start it. Why boys fail in college. हर्बर्ट ई हॉक्स इज द राइटर. क्यों बच्चे इम्तहान में लड़के फेल, ये लड़कों के बारे में है ज़्यादातर, लड़कियों के इम्तहान में फेल होते हैं. ये हर्बर्ट ई हॉक्स, ये हर्बर्ट एडविन हॉक्स, हर्बर्ट एडविन हॉक्स, ये ई फॉर एडविन. ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था, और मैथमेटिशियन होने के साथ साथ वो एक बड़ा अच्छा एजुकेशनिस्ट भी था. वो डीन था कोलंबिया कॉलेज, यूएसए में कोलंबिया कॉलेज है, कोलंबिया के इलाके में, तो वहाँ ये डीन था. ये हर्बर्ट एडविन हॉक्स ये 1872 में पैदा हुआ और 1943 में इसका इंतकाल हुआ. The reason of his fame, why he was so much famous, was his efforts about his exploration about the problems of the students in his career of deanship. He was a dean uh, of, as I already told you, that Columbia College, USA. He was dean, and he joined this college in 1910, and he was made Dean of Deans. He got the title of Dean of Deans in 1918, and the reason is that his efforts, his all the energies that he used to just gather the people, educated people, and uh, making a different school of thought regarding uh, uh, just regarding the abuses of humanity and how to improve them. तो ये इसने एक हम ख्याल लोगों का एक जो है आप कह सकते हैं, he made a group of contemporary civilization, and his basic topic was war issues, and so he uh, just made colleges and made very warm allies with him. तो ये इस शख्स ने वो वार की बारे में और सिविलाइजेशन के बारे में एक बहुत एफर्ट्स की हैं. और यहाँ आज का जो इस ऐसे है इसमें इसने रीजंस बयान की हैं कि क्यों बच्चे जो है लड़के इम्तहान में फेल होते हैं. मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करा दूं कि इम्तहान में इसने इस लेसन में जो हमें बताया कि क्यों फेल होते हैं, इनमें डिफरेंट रीज़न उसने बताई. पहली रीज़न उसने बताई है कि कुछ लड़के जो हैं वो अपनी जो है वो मेंटल हैबिट्स जो हैं वो उसमें होते हैं कि उसके अंदर नर्वस हैबिट्स होती हैं कि वो जो है आसाबी कुछ आदतें होती हैं, जिस काहली सुस्ती, कि वो कहते हैं काम ना ही करना पड़े और अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं. मसलन वो काम करने के लिए बैठते कहते पेंसिल शार्पन होने वाली है, तो वो एक पेंसिल को शार्पन करते फिर कहते दूसरी होने वाली, फिर इस तरह उनको पता चलता है सारी पेंसिल शार्प होने वाली हैं, और फिर वो उनका पढ़ने का वक्त सारा गुजर जाता है. इसी तरह वो दूसरे कामों में अपना कंसंट्रेशन की कमी उनमें होती है, और इस तरह वो उनको पढ़ाई से मना करते हैं. तो वो कहता है कि दो किस्म के हैं फेल होने वाले लड़के, एक वो जो काम करते हैं और दूसरे जो कोशिश नहीं करते. तो फिर वो कहता है कि एक बड़ी वजह वालिदैन की जानिब से गलत एम्बिशन, रॉन्ग एम्बिशन है कि वालिदैन बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जबकि बच्चा कोई थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता है, बुक इलस्ट्रेटर बनना चाहता है. तो वो जब अपने वालिदैन के बनाए हुए राह पे चलता है तो फिर वो उसको आप कह सकते हैं कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सकता और फेल हो जाता है. फिर फाइनेंशियल प्रेशर के बच्चों को अपनी कमाई करना पड़ती है और 12-12 15-15 घंटे उनको काम करना पड़ता है, जिससे पढ़ाई के लिए वक्त नहीं बचता उनके पास, और वो फेल हो जाते हैं. कुछ लोग जो हैं
وہ جو ہے ان کے صحت کا پرابلم ہوتا ہے، جسمانی یا ذہنی صحت اگر وہ ہیلدی نہیں ہے جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ، تو اپنا کنسنٹریٹ نہیں کریں گے اور وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ کہتا ہے کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس وغیرہ یہ بھی بچوں کی جو ہیں وہ اٹینشن کو کیپچر کر لیتے ہیں، اور وہ زیادہ پڑھائی سے زیادہ ان کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں جس سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور ایک وہ کہتا ہے بڑی وجہ، وہ لڑکے جو ہیں اپنی انحصار کرتے ہیں قابلیت پہ. دے آر ریئلی برائٹ بوائز، اور وہ اپنی کہتے ہیں کہ جس طرح اسکول میں وہ تھوڑی سی محنت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کالج میں بھی ایسے ہی وہ محنت، تھوڑی سی محنت سے زیادہ کام کر لیں گے، لیکن وہ ان کی وہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور کالج میں محنت نہ کرنے کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور کچھ کہتا ہے کچھ لیزی بلفرز ہوتے ہیں، جو سست اور دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا ہے، ہم اسٹوڈینٹس وہ کالج میں بغیر کسی مقصد کے آتے ہیں اور وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھنے کی بجائے وہ لوگوں میں بیٹھنا گپے مارنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے لیزی بلفرز کو فوراً کالج سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں سبق سیکھیں. تو کہتا ہے کہ جو کالج کا ڈین ہے، کیونکہ یہ ڈین تھا ایڈون ہاکس، تو اس نے کہا کہ کالج کے ڈین کی وہی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی فزیشین کی ہوتی ہیں، کہ وہ اسٹوڈینٹس میں بیماری کیا وجہ ہے، کیوں وہ نہیں کنسنٹریٹ کر رہا، تو اس کی جو ہے فزیشین کی طرح اس کو اس کا اس کی بیماری، اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے. اس طرح وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈین جو ہے کالج کا، وہ اس کی وجہ تلاش کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ اس نے ریزنز بتائی ہیں، اور میں اس کو سٹارٹ کروں گا آج اس کی ریڈنگ آف دا بوائز ہو ڈو ناٹ ریچ دیئر نیچرل اکیڈیمک باؤنڈری ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر بٹ ہو فیل ٹو گیٹ تھرو. کہتا ہے ان لڑکوں میں سے جو اپنے کالج کی قدرتی حدود کو پار نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی تعلیمی کیریئر کی نہیں پار کر سکتے، بلکہ اس کی بجائے وہ فیل ہو جاتے ہیں. گیٹ تھرو ہم نے کہا کامیاب ہونا. دیر آر ٹو مین کلاسز، ان کی دو بڑی کلاسز ہیں. کس میں ہے؟ دوز ہو ٹرائی، ایک وہ جو کوشش کرتے ہیں، اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی، اور دوسرے جو کوشش نہیں کرتے. تو یہ میں نے جیسے کہا کہ کتنی قسم کے ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک دوز ہو ٹرائی اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ٹرائی. مینی بوائز اٹمپٹ سیریسلی ٹو میک گڈ، کچھ لڑکے جو ہیں وہ اچھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنجیدگی سے، اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ایبلٹی ٹو ڈو سو، اور ایسا کرنے کی ان میں قدرتی طور پہ صلاحیت ہوتی ہے. نیٹو، ان بورن، پرسنل، بٹ فائنڈ اٹ آلموسٹ امپاسبل ٹو سٹ ایٹ دا ڈیسک، لیکن وہ پڑھنے کی میز پر اپنے آپ کو بیٹھنا جو ہے بٹھانے کے ناممکن سمجھتے ہیں. اینڈ کنسنٹریٹ آن دا ٹاسک اسائن، اور اپنے دیے گئے کام پہ توجہ دینا مشکل نظر آتا ہے ان کا. دیر از اے بوائے ہو سٹس ڈاؤن ٹو اسٹڈی، کہتا ہے ایک لڑکا ہے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، شارپ اسٹڈی، اوپن ہز بک، اپنی کتاب کھولتا ہے، بٹ بیفور اسٹارٹنگ آن ہز ورک، اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ہی سیز ٹو ہمسیلف، اپنے آپ سے کہتا ہے آئی تھنک دیٹ آئی ہیڈ بیٹر شارپن مائی پینسل، وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنی پینسل شارپن کر لوں. اٹ نیڈز اٹ بیڈلی، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو شارپ کیا جائے. اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ، جب وہ اپنی اس نے پینسل کو شارپن کر لیا ہے، ہی آبزروز، وہ سمجھ اس کو مشاہدہ کرتا ہے that all his pencils need sharpening، ساری پینسلز تراشنے والی ہیں. اینڈ سو آن، اینڈ اس طرح until his time is gone and nothing has been done، یہاں تک کہ اس کا سارا وقت گزر جاتا ہے اور کچھ بھی کام نہیں ہوتا. such nervous habits are not easy to uproot، ایسی اعصابی جو عادتیں ہیں، ہیبٹس، عادتیں، ان کو اپروٹ ختم کرنا، روٹ آؤٹ، اس کو مکمل ایلیمینیٹ، اس کو مکمل طور پر ختم کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اینڈ سو فار ایز آئی کین سی کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ بائی اینی ون، رائٹر کہتا ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کوئی اور اس کو ختم نہیں کر سکتا بٹ دا بوائے ہمسیلف، بلکہ لڑکا بذات خود اس کو ختم کر سکتا ہے. others can see the difficulty، دوسروں کو تو مشکل نظر آ سکتی ہے، but the boy must take himself by the collar، لیکن لڑکے کو اپنے گریبان میں پکڑنا چاہیے. and make himself cultivate a poise، اور اپنے اندر ایک ایسی شرافت، ایسا سکون پیدا کرنا چاہیے. and calm، اور چین پیدا کرنا چاہیے. that smoothers the fidgets، smoothers کا مطلب ہوتا ہے pacify، جو اس کے فجٹس، اس کے بے سکونی والے جھٹکوں کو
پیسیفائی کر دے, مطمئن کر دے. until he does it, جب تک وہ ایسا نہیں کرتا ہے, he does not really try, تو وہ حقیقی طور پہ کوشش ہی نہیں کرتا ہے. although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book, اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے اور اپنا بہت زیادہ وقت کھلی کتاب کے سامنے گزارتا ہے than many a boy of the equal ability, اس ایسی ہی قابلیت کے دوسرے لڑکوں کی نسبت زیادہ وقت کھلی کتاب کے سامنے گزارتا ہے. who does good work, جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ان سے زیادہ وقت گزارتا ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں پاتا. اسٹوڈینٹس, آج میں نے جو آپ کے سامنے یہ پیراگراف پڑھا ہے, امید ہے آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے تھوڑا سا بتایا بھی تھا اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں, اور پھر میں نے یہ پڑھایا بھی ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کے کویسچنز لے کے آنا چاہتا ہوں, تو پلیز آپ اس کو ذرا اس کے کویسچنز دیکھیے, اور پھر ہم جو ہے وہ پہلا اس کا کویسچن جو ہے وہ ہے, according to the author there are some boys who fail because they do not try, who are they? author کہتا ہے کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو کوشش نہیں کرتے, وہ کون ہیں؟ can we help them, کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہی جو ہے جن میں مینٹل ہیبٹس ہوتی ہیں. according to the author there are some lazy, dull and aimless boys who do not try seriously, وہ سیریسلی ٹرائی نہیں کرتے ہیں, وہ ایملیس ہوتے ہیں, لیزی بوائز ہوتے ہیں. they lack concentration, انہیں کنسنٹریشن کی کمی ہوتی ہے. we can reform them by making them realize about the importance of studies in practical life, ہم صرف ان کی بہتر بنا سکتے ہیں, صرف ان کو جو ہے اسٹڈیز کی اہمیت کے بارے میں ان کو احساس دلا کے کہ پریکٹیکل لائف میں کتنی اہمیت ہے اسٹڈیز کی. ایک کوشچن نمبر نیچے آئیے, کوشچن نمبر 8, this one, how many types of boys fail to get through in examination. میں پہلے پیراگراف میں پڑھ رہا تھا, قسم قسم کے ہوتے ہیں وہ لڑکے جو امتحان میں فیل ہوتے ہیں. the boys who fail in the college are of two types, کالج میں فیل ہونے والے لڑکے دو قسم کے ہوتے ہیں, those who try and those who do not try, ایک وہ لڑکے جو کوشش کرتے ہیں اور ایک وہ جو کوشش نہیں کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ کویسچن کرنے کے بعد میں یہ ضرور آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ میں چونکہ یہ تھوڑا سا پڑھایا, جس طرح آپ کلاس روم میں پڑھتے ہیں کہ کلاس روم میں ایک ٹیچر آپ کو اس طرح سے پڑھاتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس لیسن کو یاد کر لیں, اور روز کے روز جو ہیں وہ جتنے کویسچنز دیے جائیں, تو ان دا سیم مینر I just want to make you able to read by yourself. You don't need to go to any other person to learn the things. Only the question that I give you, only the book that I read before you, on the synonyms that I give you, you just read them, and all the questions that I give you, you just read. Suppose I have given you two questions today. You just learn them and leave yourself for the next time. Next time, the question that I'll give you, you study them. تو اس طرح سے آپ اپنا یہ سیکنڈ ایئر کو پریپیئر کرتے جائیں گے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ سیکنڈ ایئر کو تیار کرتے ہیں. ہاں, آپ نے ایک دن جو ہے اپنا سیٹرڈے اور سنڈے, 2 دن آپ نے ریویژن کے رکھنے ہیں. اس دن کے لیے آپ کا لیکچر چونکہ اگلا نہیں ہوتا ہے, تو آپ اس میں آپ اپنے آپ کو ریوائز کیا کریں, جو پچھلا پورا پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیا کریں, تو انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں کہ آپ سیکنڈ ایئر کی تیاری کرتے ہیں. تو انشاءاللہ with my next lecture I will come, inshallah, in my next lecture we'll meet there, and until then it's Allah.